تو اس میں کہیں نہ کہیں توازن تب بگڑا جب کہ ہم نے جن چیزوں کو اپنی سہولت کے لیے اختیار کیا تھا ہم ان کے غلام بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی سہولت تک ہی رکھتے۔ علم طبیعیات میں وقت کی تعریف زمان و مکان کے لحاظ سے یوں کی جاتی ہے: وقت یا ساعت پیمائشی نظام کا ایک جزو ہے جس سے دو واقعات کا درمیانی وقفہ معلوم کیا جاتا ہے جو ماضی سے حال اور پھر مستقبل کی جانب رواں دواں رہتا ہے۔ بین الاقوامی نظام اکائیات میں وقت کی اکائی ثانیہ ہے۔ گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ اور سال اس وقت کی بڑی اکائیاں ہیں۔ لفظ گھڑی بھی وقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے عام مراد وقت کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ ایک ایسے چھوٹے آلے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے وقت معلوم کیا جاتا ہے۔ وقت اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسانی معاشرے میں یکساں طور پر امیر، غریب، عالم، جاہل، صغیر، کبیر سب کو ملی ہے۔ وقت کی مثال تیز دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سل سے دی جاتی ہے کہ جس سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو بہتر، ورنہ وہ تو بہرحال پگھلتی ہی جاتی ہے۔ اس وقت مسلم معاشرہ عام طور سے ضیاع وقت کی آفت کا شکار ہے۔ یورپی معاشرہ اپنی تمام تر خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود وقت کا قدرداں ہے اور زندگی کو باقاعدہ ایک نظام کے تحت گزارنے کا پابند بنا ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقیوں کا ایک بڑا سبب وقت کی قدردانی ہی ہے۔ جو وقت ہے یہ قدرت کی طرف سے دیا گیا ایسا سرمایہ ہے کہ اس کو ہمیں پازیٹیو جگہ کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے۔ کاروباری آدمی کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے سرمایے کو کسی ایسی جگہ انویسٹ کرے جہاں پر اس کو گھاٹے کا امکان ہو۔ جدید دور کے اندر یہ تمام ٹیکنالوجی اور جس کو ہم سو کالڈ سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ ہماری وقت کو اس طریقے سے ضائع کر رہا ہے، جس میں فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے اور دیگر بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ان کا استعمال اس طرح سے غلط طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ ہماری صحت کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، دین کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، فیملی سسٹم کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں۔ دور جدید میں ہمارا کتنا ہی قیمتی وقت نکتہ چینی، غیبت، بہتان اور بے تحاشا سونے میں ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانیے۔ زندگی کو غنیمت جانیے قبل اس کے کہ موت زندگی کا خاتمہ کر دے۔ صحت اور تندرستی کو غنیمت جانیے قبل اس کے کہ بیماری جو ہے وہ آپ کو صحت سے محروم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید زور دیتے ہوئے جوانی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جوانی کو غنیمت جانیے قبل اس کے کہ بڑھاپا جوانی کو ختم کر دے۔ مالداری کو غنیمت جانیے قبل اس کے کہ فقر جو ہے وہ مالداری کو ختم کر دے۔ فراغت کو غنیمت جانیے قبل اس کے کہ مصروفیت، مشغولیت آپ کی فراغت کو لے جائے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان کے قیمتی اوقات کے ضیاع کا ایک بڑا سبب موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے ایک اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کر دے جو اس کے مقصد کی نہیں ہیں۔ جدید دور کے اندر ان سارے گیجٹس کا استعمال بڑے مثبت انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ گیجٹس ہو جائیں یا ٹیکنالوجی ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ میں تو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ جو ہماری اسکرین ٹائمنگ ہے، اسکرین ٹائمنگ کے آ جاتا ہے اندر ٹی وی بھی آ جاتا ہے، ہمارا موبائل آ جاتا ہے، ٹیبز آ جاتے ہیں، لیپ ٹاپس آ جاتے ہیں، ان کو ہم بڑا لمیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ رکھیں۔ اور ایک نئی ٹرم اس سارے کچھ کے اندر آئی ہے، جب کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے غلام بن چکے ہیں، تو اس نئی ٹرم کے اندر ایک چیز آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، پہلے دور میں ایک ٹرم یوز ہوتی تھی جس کو ہم کہتے تھے ہارڈ ورک۔ تو ہارڈ ورک کے ذریعے آپ بہت سارے کام یا اپنی منزل کو طے کر لیتے تھے۔ اب وہی ہارڈ ورک
کا جو ٹرم ہے وہ تبدیل ہو کر اسمارٹ ورک کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے۔ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گی۔ وقت گہرے سمندر میں گرا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ہاتھ سے گیا وقت اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ جو قومیں وقت کی قدر کرنا جانتی ہیں صحراؤں کو گلشن، فضاؤں پر قبضہ اور عناصر کو مسخر کر سکتی ہیں، بلکہ وہ زمانے کی زمام قیادت کو بھی سنبھال سکتی ہیں۔